السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر، اللہ تعالیٰ نے ایک نیا دن دیا، خیریت سے طلوع کیا اور بس اب نکلنے لگی ہوں کام کے لیے، تو آپ کو پاس اپنے 2 منٹ بات کر لوں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود سلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کی تعریف کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، پھر بات شروع کرنی چاہیے۔ تعریف کے بعد یہی تعریف یہ کہ دعا بھی اور شکر بھی، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مانگتے رہا کریں سارا دن شکر اور سارا دن دعائیں، چلتے پھرتے بھی مانگتے رہا کریں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ نیگیٹو ہوتا ہے لائف میں، اور کہ انسان جو ہے وہ گرو کرتا ہے ٹائم کے ساتھ۔ جب وہ ینگ ہوتا ہے تو کبھی واویلا بھی مچا لیتا ہے، کبھی ریئیکٹ بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر وہ ٹائم کے ساتھ سیکھتا ہے کہ یار کسی آدمی نے میرا کچھ نہیں کرنا، نہ بگاڑنا ہے نہ سنبھالنا ہے، جس کو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور میرے کسی کے ساتھ کوئی زندگی موت کا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ اس نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، اور وہ میرا کیئر ٹیکر بھی نہیں ہے، میرا کیئر ٹیکر اللہ ہی ہے۔ یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو روتے رہتے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں ہائے ایسا ہو گیا تھا، اور اس کو پھر چپک کے اور اس کو پھر پیٹتے رہتے ہیں اس بات کو۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں تو آج سے اپنے آپ کو بدل لیں، اور میں یہ آپ کو بات بہت ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ میں بات بتا رہی ہوں، ایسے میں باتیں نہیں کرتی بغیر ایکسپیرینس کیے۔ اور آپ کو یقین کریں ایسا لگتا تھا مجھے کہ زندگی میں کچھ لوگ ہیں اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور میں سوچتی ہوں سب سے بڑا لاس تو میں نے اپنے ابا کا کیا۔ میرے ابا جب مر گئے اور پھر مجھے میرے بھائی کی اتنی میرے ساتھ وہ نہیں تھی کہ لائف میں بہت زیادہ انٹریکشن تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے لگا نہیں اس کا میرے ساتھ بہت بڑا سہارا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس غم کو برداشت کیا۔ سب سے بڑا غم میری امی نے کیسے برداشت کیا اپنے جوان بیٹے کا۔ تو دس شوز کہ الٹیمیٹ ہمارا کیئر ٹیکر اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے سکھاتا ہے، اور آپ نے ایسے ہی بننا ہے، ان لوگوں میں سے نہیں بننا جو مصیبتوں کو چپٹ جائیں اور روتے رہیں روتے رہیں روتے رہیں، ناشکری روزانہ کرتے رہیں۔ گرو کریں، اپنے آپ کو گرو کریں، اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نہیں پڑھ رہے اور آپ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چھپا رہے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کسی کو بھی بتا دیں، نہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں، کچھ کر دیں، لیکن اپنا پرابلم سالو کرنے کو دنیا ایسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم ایک بات ہی کریں گے کہ آپ نے پرابلمس کو نہیں چپٹنا، کہ مطلب کلنگ نہیں کرنا ان کو، لائف میں اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے اللہ میں کیا کروں، وہ تو بندہ چلا جائے گا زندگی سے تو میں مر جاؤں گی، ہائے اللہ اگر میرے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو میرے پاس یہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں ہونے والا، نیا جوڑا نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ہونے والا، اور کوئی بندہ زندگی میں نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میری زبان سے گندے لفظ نہ نکلیں، میری زبان ایک تہذیب والی زبان ہو، اور میری اللہ کو اونچی آواز نہیں پسند، آپ نے اونچی آواز میں نہیں بولنا، وہی کام آپ ہلکی آواز میں کر سکتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اپنی لائف کے جو بھی آپ کے سیڈ مومنٹس ہیں ان کے لیے بلیم کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے غم آتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے، اور اللہ جب اس کی ریپیئر کرتا ہے تو وہ بیسٹ ریپیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تیسری بات، اپنی نمازیں دیکھیں، میں نا جس طرح سے بڑا ہوتا جاتا بندہ دیکھتا جاتا ہے، پہلے تو میں نمازوں کو کنیکشن کی طرح لیتی تھی، اب کل میں نے ایک فتویٰ پڑھا، وہ سعودی عرب کے اس میں تھا کہ کیا ہمارے یہاں ہوتا نا قضائے عمری پڑھ لو، اتنے جمعے کے دن یہ کر لو، اس نے کہا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی قضائے عمری نہیں ہے، اور نماز ایسا فرض ہے، آج سے آپ سب نے ایک کام کرنا ہے، اپنا جو پروگرام بنانا، آئی ایم سوری یہ لائٹ کا یہ ایڈجسٹیبل وہ ہوتی ہے تو چلتا ہے، پیغام پہنچانا چاہیے پازیٹیو، تو وہ یہ کہ آپ نے بازار جانا ہے، آپ نے کسی پارٹی پہ جانا ہے، آپ نے شادی پہ جانا ہے، آپ نے الٹیمیٹ پھر کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، تو آپ نے اپنی جو حاضری ہے اس کے دربار میں، اس کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ بس آج کا یہ پیغام ہے،
آپ نے اپنے سارے پروگرام نمازوں کے تحت مرتب کرنے ہیں، ان کو اسکیجول کرنا ہے کہ یار میری ظہر کی نماز تو نہیں چلی جائے گی اور میری اس کی تو نہیں چلی جائے گی. اب میں کلینک کر رہی ہوتی ہوں نا، کبھی ایٹ دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 2 نمازیں اس میں آ جاتی ہیں، تو میں بڑے آرام سے پوچھ لیتی ہوں مریضوں سے، آپ برا نہ مانیں، اگر آپ تکلیف میں نہیں ہیں تو میں اس وقت اپنے فرض پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مریض کو یہ نہ لگے کہ دیکھیں نمازیں پڑھنے چلے گی، یہ چلی گئی ہے اور ہم تکلیف میں بیٹھے ہیں. انسان ہے نا، اور پھر حقوق العباد حقوق اللہ کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ ضرور کریں، لیکن امیوزمنٹ میں آپ کی میٹنگ میں آپ کہیں گے یار 5 منٹ کا وقفہ برائے نماز بس، کیونکہ وہ وقفہ، وہ تعلق جو آپ وقفہ تعلق کے لیے کرتے ہیں اللہ سے کہ میں نے اپنے رب کو حاضری دینی، اس کے بعد میں نے دنیا کے کام سیکنڈری، اپنے رب. اور آپ نے یہ سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے اگر یہ نہیں سوچتے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، تو یہ سوچیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. اور الحمدللہ کو آپ اس سے کریں، اللہ کا شکر ہے رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رحم کرنے والا ہے. رحمان کی صفت چھوٹی ہے، رحیم بہت لانگ قبر تک جائے گا. تو یہ لمبی باتیں ہو جائیں گی. بہرحال یہ چھوٹا سا ہے، مصیبتوں کو سر پہ نہیں سوار کرنا، دعا اور شکر کرتے رہنا ہے، اور آپ نے نماز کو لازم ملزوم کر دینا ہے. ایون آپ کے پیپر کے درمیان اگر آ رہا ہونا تو یہ نہیں کہنا میرا ٹائم ویسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے جو وہ آپ کی ہر چیز میں برکت ڈالے گا. اپنا خیال رکھیں، سب سے زیادہ اپنا. آپ یونیک ہیں، آپ خاص ہیں، اور آپ کا ڈی این اے کسی سے نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنا اعمال نامے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے الگ مقام جنت میں دینا ہے. جو آپ کو دینا ہے وہ مجھے نہیں دینا. جو میں اور آپ خاص ہوئے نا اپنی اپنی جگہ، تو ہم اپنا خیال کیوں نہ رکھیں، پھر ہم آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی سے ریوارڈ چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اپنے اللہ کو، ہمارے اللہ کو پسند ہے کہ ہم رحم کریں زمین پر، اور ہمیں وہ عرش بری پہ ہم سے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ بات